ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہیے۔ جی ہاں، اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں لکھا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ ترجمہ، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ اب صدمہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ صدمہ کے معنی کسی چیز سے ٹکر لگنے کے ہیں۔ چونکہ مصیبت سے بھی دل کو ایک دھچکا لگتا ہے، اس لیے مصیبت کے اثر کو صدمے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں صبر سے مراد صبر کامل ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ورنہ مصیبت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ کسی مصیبت پر اجر صبر جمیل اور حسن نیت ہی سے ملتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا، آپ نماز پڑھتے اور مذکورہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کی تلاوت فرماتے۔ سبحان اللہ، اس آیت مبارکہ میں صبر اور نماز کی تخصیص اس لیے ہے کہ صبر باطنی عبادات میں بدن کے لیے دشوار ہے، جیسے ظاہری طور پر نماز بدن کے لیے سخت ہے، کیونکہ نماز تمام قسم کی طاعت مثلا ارکان، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، توجہ، سکون، دیگر جملہ، ان تمام سخت عبادات کا مجموعہ ہے کہ جن کی ادائیگی توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ جی ہاں، بہترین زندگی کے اصولوں میں سے صبر بھی ایک اصول ہے۔ آئیے حضرت سیدنا حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا خلاف دلیل ہے۔ ہر انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کر دیتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بیان فرماتے ہیں، صبر ضیاء یعنی روشنی ہے۔ اس سے مراد ہوا صبر ایک پسندیدہ عمل ہے، اور صبر کرنے والا ہمیشہ تر و تازہ اور ہدایت پر مستقیم رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کتاب اور سنت پر ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عطا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حوصلہ اور صبر کے ساتھ مصائب کا سامنا کرنا صبر ہے۔ استاد ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، صبر کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرے، البتہ مصائب کا اظہار کرنا یہ صبر کے منافی نہیں، بشرطیہ یہ بطور شکایت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، ایک قول کے مطابق نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا، گراں گزرنے والی عبادات کی طرف اسے مائل کر کے اس راہ میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے صبر کے عہد کو پورا کرے تو اس کے لیے ضیاء یعنی روشنی ہے، اور اگر صبر کو ترک کیا تو گناہوں کے اندھیرے میں جا پڑے گا۔ ضیاء سے مراد قبر کا اجالا ہے، کیونکہ جب مومن دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کی اطاعت اور بلاؤں پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تنگ و تاریک قبر کو کشادہ اور منور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ سواری ہے جس سے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا، اور بلا پر صبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں مناجات کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اتنا یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتوں کا برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ احیاء العلوم میں اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے،
صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بلا گنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے، نہ ان پر میزان قائم کی جائے گی، نہ ان کے دفتر کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کاش وہ بھی اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم آج کینچیوں سے کاٹے جاتے اور آج اس کا اجر وہ پاتے۔ لہٰذا قرآن مجید میں صبر کے کئی ایک فضائل بیان کیے گئے۔ مثلا پارہ دوسرا سورہ بقرہ کے 157 نمبر آیت میں فرمایا گیا صبر کرنے والے رب کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت میں فرمایا گیا صبر کرنے والے اللہ پاک کو محبوب ہیں۔ پارہ 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور 14ویں پارے کے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا صبر کرنے والوں کو ان کے عمل سے اچھا اجر دیا جائے گا۔ اللہ کرے ہم صبر کریں، کسی نے کوئی بات کہہ دی برداشت کریں، کسی نے کو پروپیگنڈا کیا صبر کریں، کوئی نیگیٹو بات کر دی صبر کریں، کوئی گھر میں ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو گئی صبر کریں، آفس میں کوئی بات ہو گئی صبر کریں، کسی نے چھیڑ دیا صبر کریں۔ صبر کریں تو بلا حساب اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، لائن میں کھڑے ہیں، کیوں میں کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں کھڑے ہو جائیں، چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیوں؟ آسانی کا انتظار افضل عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔